آرٹیکل 140A کی ڈیمانڈ جو 18ویں ترمیم میں 2010 میں کی گئی تھی، وہ 140A کا اطلاق پہلے تو بات ہے پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے، جو اس بات کو کہ 18ویں ترمیم اس کی ہوئی ہے، اس کا خود اس پہ عمل نہیں کرنا، اس بات کے اوپر سوالات اٹھا دیتا ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم اپنے اختیارات کو یا اپنی سندھو دیش کی سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی تھی، یا واقعی میں یہ نچلے لیول تک پاور کو اختیارات کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ 140A کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے تھے اتنے سالوں سے، تو آپ صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے، آپ صرف حیدرآباد کی بات نہیں کر رہے تھے، آپ صرف شہری سندھ کی بات نہیں کر رہے تھے، آپ پورے سندھ کی اور پورے پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ چلے پورے پاکستان کی تو ہم سوال کر نہیں سکتے، مگر اپنے صوبے میں تو ہم بات کر سکتے تھے، اور اس جماعت سے جو 18ویں ترمیم جو آپ کو معجد کہتی تھی، جو جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے، اور اس نے اس 140A کو منظم کر کے، PFC کو منظم کر کے کس کو نقصان بچایا؟ نہ صرف کراچی کو بلکہ پورے سندھ کو نقصان بچایا۔ وہ نقصان لڑکانہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، سکھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، حیدرآباد میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ نیز کے جو غریب مجبور لوگ ہیں، سندھی ہمارے بھائی، غریب سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، صحیح ہے، عوام جو بھاؤ ہوا، ٹھیک ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ انڈر اینڈ پیپلز پارٹی اپنا یہ کام نہ کر کے خود جان بوجھ کے چاہتی رہی ہے کہ آپ لوگ سندھ کے اندر بھی جو غریب سندھی ہو غریب رہے، ہاری کسان ان پہ ڈپینڈنٹ رہے، تاکہ یہ طاقتور سے طاقتور ہوتے جائیں۔ اندرون سندھ کے لوگوں یہ سمجھو کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو 2010 کے بعد سے 35 سے 40 ہزار ارب روپیہ ملا ہے، 35 سے 40 ہزار ارب روپیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور تم جا کے دیکھو، آج بھی تم گندا پانی پی رہے ہو، کچرا نہیں اٹھ رہا تم لوگوں کا، تم لوگوں کے پاس اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، ایمبولینسیں تک نہیں ہے۔ لڑکانہ جیسے شہر میں لوگ ٹھیلوں پہ ایمبولینس لاشیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو انہوں نے تمہیں بھی برباد کیا ہے، انہوں نے شہری سندھ کو بھی برباد کیا ہے۔ تو اب چونکہ پیپلز پارٹی ایک حق کی بات یعنی 140A کا اطلاق نہیں کرنا چاہتی ہے، اس لیے اب ریاست صوبوں کی بات کر رہی ہے، اور وہ صوبے اس لیے تاکہ ایک کسی آدمی کی طاقت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتا ہے۔ سوچو اگر یہ صوبے مزید بنتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس سسٹم کا حصہ بننے کا موقع ملے گا۔ یہ صوبے اکیلے نہیں بنیں گے، صوبے اس گارنٹی کے ساتھ بنیں گے کہ اس کے اندر 140A کا اطلاق ہوگا، اس میں PFC کا اطلاق ہوگا، یعنی کہ جو بھی 10 12 14 نئے صوبے پاکستان میں بنیں گے ان کے CMs پہ لازم ہوگا کہ وہ لوکل باڈی کے نظام کو چلائے، تاکہ نچلے لیول کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، نہ کہ وہ پیسہ آئے اور اوپر کے MLA MP سردار یا پارٹی کی لیڈرشپ سے کھا جائے۔ تو صوبے پاکستان کی اب ضرورت بنتے جا رہے ہیں، ملک کو ترقی کرنا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اور یہ صوبے جو ہے بالکل اس بات پہ میں اگری کرتا ہوں کہ لسانی بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے، نہ لسانی بنیاد پہ ہونے چاہیے، نہ آگے بننے چاہیے، یہ بننے چاہیے ضرورت کی بنیاد پر، ایڈمنسٹریٹو کی بنیاد پر، تاکہ ملک ترقی کرے۔ بہرحال آپ جو سندھی قوم پرست اس کو لسانیت کی بنیاد بنائیں گے، اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ سوچ ٹاپ سے آ رہی ہے، یہ سوچ ہمارے جو ملک کے کرتا دھرتا ہے، جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے، تو کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ الحمدللہ اگر کسی نے یہ سوچ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر صوبے اس ملک کے استحکام کی ضامن ہے، ضمانت ہے، تو وہ بنیں گے۔ اس کو کس طرح اس طرح بنائیں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں، اس پہ دماغ لگائیں، اور اس کو لسانیت کا رنگ مت دیں، کیونکہ اگر کراچی صوبہ بنے گا تو کراچی کسی کمیونٹی کے لیے نہیں بننا۔ کراچی میں مہاجروں کے علاوہ پٹھان بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، سرائکی بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، کشمیری بھی رہتے ہیں، گلگتی بھی رہتے ہیں، چترالی بھی رہتے ہیں، کھینے کو تو بنگالی تک رہتے ہیں، تو سب کو فائدہ ہوگا۔
جب شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا تو ہمیں کشکول لیے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی طرح سندھ میں جو مزید 2 صوبوں کے بننے کی بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کنڈیشن یہ ہوگی ساتھ میں کہ لوکل باڈی امپلیمنٹیشن ہو، تاکہ گاؤں کے نچلے لیول کے لوگ پاور کا حصہ بنے، طاقت کا حصہ بنے. یہی فائدہ بلوچستان میں ہوگا، یہی فائدہ KPK میں ہوگا، یہی فائدہ پنجاب میں ہوگا. ویسے عجیب منافقت نہیں ہے کہ پنجاب میں تو آپ کہہ رہے ہیں صوبے بن جائیں، مگر سندھ میں صوبہ بننے کی بات میں دھرتی ماں یاد آتی ہے. دھرتی ماں صرف ایک ہے، اس کا نام ہے پاکستان. اسی کو یاد رکھیں اور کسی غلط فہمی میں نہ آئے. لگتا تو اب یہ ہے کہ صوبے تو بنے گے، پہلے تو ہم صوبہ کہہ رہے تھے، اب صوبے بنے. پاکستان زندہ باد.